مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف جائیں، تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام تھا بنو مستلق۔ اس قبیلے نے احد کے جنگ کے اندر قریش کا ساتھ دیا اور بعد میں بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے اندر مصروف رہا۔ 5 یا 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قبیلے کے خلاف جو ہے اقدام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سازشوں سے باز نہیں آ رہے، اور ان کو اطلاع ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبیلہ اب خود مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ تیاری کریں، ہم خود ان پر حملہ کریں گے، بجائے اس کے خود وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک لشکر کو لے کر بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جب ان کے قریب پہنچے تو اللہ نے ایسا روک ڈالا کہ وہ بھاگ پڑے۔ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ان کے کفار کے 10 لوگ مارے گئے، ایک مسلمان بھی شہید ہوا۔ لیکن اس جنگ کے اندر سینکڑوں لوگ ان کے قیدی بنے، ہزاروں بھیڑ بکریاں اونٹ مال غنیمت کے طور پر ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں لے کر مدینہ منورہ واپس پہنچے۔ اب اس میں عجیب اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جو اس قبیلے کا سردار حارث تھا، اس کی بیٹی بھی اس کے اندر قید ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ آفر کی کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ اب دیکھیں اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، کفار اس پہ بڑے تان کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت انسان اور بحیثیت بشر صرف ایک شادی کی ہے، اور وہ ہے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، یعنی 25 برس کی عمر میں یہ شادی کی، اور 50 برس تک یعنی قائم رہی۔ 50 برس کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جوانی جو ہے ایک خاتون کے ساتھ بسر کی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شادی کی ہے۔ باقی ساری شادیاں بحیثیت نبی اور رسول کے ہوئی ہیں، اور وہ 50 برس کی عمر کے بعد ہوئی ہیں۔ یعنی خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کفار یہ الزام لگاتے ہیں، اگر کوئی ایسی حاجت ہوتی تو اب جوانی کے اندر شادیاں کرتے۔ جوانی میں صرف ایک شادی ہے، وہ بھی سیدہ خدیجہ سے، وہ بیوہ عورت ہیں، ان کی عمر 40 برس ہے، حضور کی عمر 25 برس ہے۔ باقی ساری کی ساری شادیاں 50 برس کی عمر کے بعد ہے۔ ہر شادی کے اندر ایک حکمت تھی۔ اب دیکھیے اس میں اندر کیا حکمت تھی۔ یہ اس کا نام ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حارث کی بیٹی تھی جو اس قبیلے کا سردار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اب آپ کے نکاح میں لیتے ہی عرب کے اندر یہ بڑی بے غیرتی سمجھی جاتی تھی کہ سسرال والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ تو جب صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ حضور سے یہ قبیلہ حضور کا سسرال بن گیا، تو سارے قیدی انہوں نے رہا کر دیے۔ کھڑے کھڑے جو ہے سینکڑوں لوگ جو ہے رہا ہو گئے۔ اس کے پیچھے یہ حکمت تھی۔ سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی کہ جویریہ تم سے زیادہ خوش نصیب عورت کوئی نہیں، جس کی وجہ سے لمحے بھر میں پورا قبیلہ آزاد ہو گیا، ورنہ سارے غلام بن گئے تھے بیچارے، ساری بھیڑ بکریاں ہر چیز جو ہے آزاد ہو، اور پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کو یہ شرم آئی کہ ہماری بیٹی جو ہے حضور کے نکاح میں ہو، ہم جو اسلام قبول نہ کریں۔ یہ حکمتیں تھیں، ہر شادی کے اندر ایک خاص حکمت تھی۔ اس شادی کے اندر یہ حکمت تھی کہ قبیلے نے کھڑے کھڑے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ قبیلے کے سردار جو تھے حارث، جو حضرت جویریہ کے والد تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ اب تم نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی، سارے احکامات بیان کیے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں، تو آپ کوئی تاریخ مقرر کر دیجئے کہ جب ہم زکوٰۃ میں اکٹھے کر لوں گا اپنے قبیلے سے، اور آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیجئے، میں اس کے حوالے کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ، ایک صحابی ہیں، جو بھی یعنی طے پایا تھا جتنے مہینے کے بعد، آپ نے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ چلو زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا ہے، اب یہ جو قبیلہ ہے بنو مستلق، اس سے زکوٰۃ اکٹھے کی جائے اور تم زکوٰۃ لے آؤ۔ ادھر اس قبیلے کو بھی معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا۔ انہوں نے اہتمام کیا کہ حضور کے قاصد نے آنا ہے، چلو اس کا استقبال کرتے ہیں۔
تو یہ اپنے قبیلے سے باہر نکل کر استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے۔ ادھر ولید بن عقبہ جو زکوٰۃ لینے گئے تھے، جب یہ تھوڑی قریب پہنچے تو انہیں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اس قبیلے کے ساتھ تو میری پرانی دشمنی ہے، تو لگتا ہے کہ یہ میرے قتل کے لیے آئے ہیں۔ اب دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا، تحقیق نہیں کی اور وہیں سے واپس ہو گئے، نہ ان سے پوچھا، نہ ان سے ملے، نہ ان سے بات کی۔ یہ خیال کیا کہ یہ میرے قتل کے لیے جمع ہوئے ہیں، میری پرانی دشمنی ہے ان کے ساتھ، تو وہیں سے واپس لوٹ آئے مدینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ تو جناب مجھے قتل کرنے لگے تھے، اس لیے میں زکوٰۃ لیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوئی کہ میرے ساتھ وعدہ کر کے گئے کہ زکوٰۃ دیں گے اور ان کو قتل کرنے لگے، تو آپ نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار کیا اور کہا کہ جا کے معلوم کرو، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو ان سے جہاد کرو، اگر زکوٰۃ کا انکار کیا ہے تو۔ حضرت خالد بن ولید پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہی بالکل الٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، اس کا استقبال کیا جائے، ہمارا تو معاملہ کیوں، یہ لیجیے زکوٰۃ، ہم تو تیار بیٹھے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ چنانچہ اس موقع پر سورہ حجرات کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مومنوں جب بھی کوئی غیر ذمہ دار فرد تمہارے پاس کوئی خبر لائے پہلے اس کی تحقیق کیا کرو، تحقیق کے بغیر نہ عمل کیا کرو۔ یعنی یہ غزوہ بنو مصطلق ایسا غزوہ ہے جس کے بارے میں بہت سی صورتوں کے اندر آیات نازل ہوئی، سورہ منافقون اس کے بارے میں نازل ہوئی، سورہ حجرات کی آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی، سورہ نور کی آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تو یہ بڑے اہم اس کے اندر یہ سبق ہمیں ملا کہ جب بھی کوئی خبر ملے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، تحقیق کے بغیر عمل نہ کیا جائے۔ تو یہی بیان کرنا مقصد تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی غیر ذمہ دار آدمی تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کیا کرو۔ آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے میرے محترم دوست، ہماری ذمہ داری کچھ اور بڑھ گئی، ہم خام خواہ اپنے آپ کو ایک گناہ کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس دوڑی ہوئی ادھر سے پھرتی پھراتی خبر آئی واٹس ایپ کے اندر اور آپ نے آگے فارورڈ کر دی۔ اب پچھلے جو بھی 100-200 بندہ کھڑا ہے آپ اس لائن کے اندر لگ گئے جھوٹ پھیلانے میں، اب ذمہ دار ہو گئے، کیونکہ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، آپ نے فارورڈ کیوں کی؟ اگر فارورڈ کی ہے تو پھر آپ اس جھوٹ کے پھیلانے کے ذمہ دار بن گئے، جہاں 100 بندہ ہے 101 میں آپ کا نمبر بھی ہو جائے گا۔ اس لیے خدا کے لیے اس کو ضروری سمجھیں کہ جب بھی کوئی خبر ملے، اگر تو آپ کو پکا یقین ہے 100% اور آپ اللہ کو جواب دے سکتے ہیں تو پھر ضرور اس کو آگے بھیجیے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو وہیں پہ روک دیجیے، اس کو ڈیلیٹ کیجیے، وہیں آگے نہ پھیلائیے۔ اسی طرح گھروں کے اندر بھی، اپنے سوسائٹی کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی جب کوئی بات آگے پہنچانی ہو اس وقت پہنچائیے جب آپ کو 100% یقین ہو کہ سچی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ ہم جو بات بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں، ہم اس سب کے جواب دہ ہیں۔ ہمیں اللہ کے حضور ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ بات سچی تھی، اگر سچی نہیں تھی تو پھر تم نے کیوں آگے بتائی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس واقعے کے پس منظر میں یہی بتلانا مقصود تھا کہ اللہ نے باقاعدہ طور پر یہ حکم نازل فرمایا کہ کسی بھی خبر کو آگے بھیجنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا لازمی اور ضروری ہے، ورنہ لوگ اس کے ذمہ دار بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں سب نصیب فرمائے۔